کتاب کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد کہتا ہے جناب ذرا زلفیں ہٹائیں. میرے حضور نے زلفیں ہٹائی ہیں. اس نے ورق پلٹا. پھر کہتا ہے ذرا نظریں اٹھائیں. میرے حضور نے نظریں جھکائی ہیں. اس نے ورق پلٹا. پھر کہتا ہے حضور ذرا دامن ہلائیں. میرے حضور نے دامن ہلایا. اس نے پھر ورق پلٹا. حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا گھوم جائے. میرے حضور گھومے ہیں. اس نے ورق پلٹا. کتنی پیاری سنت ادا کی ہے. ہم اگر سنت پہ عمل کریں تو کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم نے عمل کیا ثواب ہمیں ملا، لیکن یہ محفل میلاد اتنی پیاری سنت ہے جو کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے. جتنے آ کر کے بیٹھتے ہیں اللہ ان تمام کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور اتنی پیاری محفل صاحب میرے رب نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ فرشتے روئے زمین پر گھومتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ محفل سجا کر کے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ ذکر کرنے کے لیے جہاں موجود ہوتے ہیں، فرشتے بھی اسی محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. محفل اختتام پہ پہنچتی ہے. لوگ اپنے گھروں کی جانب کا راستہ پکڑتے ہیں. فرشتے آسمانوں کی جانب رجسٹر بند کر کے جاتے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہے ہو. میرا رب سب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہم روح زمین پہ گئے تو ہم نے دیکھا تیرے کچھ نیک بندے بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے. رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھے رحمان کہہ رہے تھے، وہ تجھے رحیم کہہ رہے تھے، تجھے بخشنے والا کہہ رہے تھے، تجھے غفار کہہ رہے تھے، تجھے ستار کہہ رہے تھے. اے مالک و مولا وہ تیری تعریف و توصیف کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ان پہاڑوں کا پیدا کرنے والا میرا خدا ہے. وہ کہہ رہے تھے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جہاں وہ تعریف و توصیف کر رہے تھے وہیں پہ کچھ طلب بھی کر رہے تھے، کچھ مانگ بھی رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے تھے. رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے بیٹھے تھے، جتنا ذکر کر رہے تھے اور جو ذکر کو سن رہے تھے، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے. میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے. تو صاحب ان محفلوں کو عام نہ سمجھا کرو، ان محفلوں کی بڑی شان ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چر لو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاری اس سے گزرنا پھر چرنا ہم سمجھ نہیں پا رہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جہاں محفل میلاد ہوتی ہے نا وہ جگہ نہیں رہتی بلکہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے. وہ جگہ نہیں بلکہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے. اور اس مقام پہ بیٹھ کر کے جو ذکر کرتا ہے وہ چر لیا کرتا ہے. اور جب کوئی بندہ روئے زمین پر رب کو سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کو پاک کہتا ہے، اس کو بڑا کہتا ہے، پھر بندہ اس رب کی بڑائی بیان کرے تو رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کو رحمان کہے، رحیم کہے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے. یہ اللہ کی رحمت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں. تو صاحب اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا کردار سنے. میں ایک روایت سنے. میرے حضور ایک دن صحابہ کرام کی انجمن میں اس طرح رونق افروز تھے جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے. ستاروں کے درمیان تقریب فہم کے لیے میں نے کہا، ورنہ یاد رکھے حضور کا چہرہ تو ایسا ہے، اتنا پیارا ہے حضور کا چہرہ کہ اس چاند میں تو داغ ہے لیکن آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے. اتنا پیارا. میرے حضور بیٹھے تھے،
صحابہ کرام کے درمیان اچانک حضور ارشاد فرماتے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرے حضور نے اتنا کہا نا، کہنے کے بعد آپ تیز قدموں سے چلنے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، لیکن حضور کا قدم جب بڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا زمین نے اپنے سینے کو سمیٹنا شروع کر دیا ہو۔ حضور جب چلتے تو زمین اپنے آپ میں سمٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضور تیز قدموں سے نکل گئے، آخرکار حضور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم حضور کی تلاش میں نکلے، ہم حضور کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی ہم ڈرتے تھے کبھی کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی دشمن حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے ہم حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضور تیز قدموں سے نکل گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے حضور کا پیچھا کیا تو ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے حضور کے بدن سے نکلنے والی خوشبو کے سہارے چل دیے۔ جہاں جہاں خوشبو جا رہی تھی وہیں وہیں ہم لوگ جا رہے تھے۔ ان قریب ہم خوشبو کے ساتھ چلتے رہے، حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور کے پاس پہنچ گئے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک دروازے پہ حضور دستک دے رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے اے بیٹی دروازہ کھولنا، ابھی تو نے اپنی مدد کے لیے پکارا تھا تو میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ اندس نے بیٹی نے آواز دی تھی جاؤ چلے جاؤ، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی دروازہ کھولنا، ابھی تو نے باپ کو آواز دی تھی میں آ کر کے کھڑا ہوں۔ بیٹی نے کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے بیٹی دروازہ کھولنا، ابھی تو نے بھائی کو آواز دی تھی میں تیرا بھائی بن کے آیا ہوں، تیرا مددگار بن کے آیا ہوں۔ بچی نے آخرکار دروازہ کھولا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیٹی بیٹھ کر کے آنسو بہا رہی تھی، بیٹی بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح اس جگہ پہ بیٹھ کر کے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تب اس بچی نے کہا تھا صاحب میں جس گھر میں آج بیٹھی ہوں یہ میرا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی ذرا بتا تو صحیح پھر کس کا گھر ہے؟ تب اور اس گھر کے مالک نے مجھے بازار سے خریدا تھا اور جس نے مجھے بیچا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ جب میرے باپ نے مجھے بیچا میری عمر 7 سال کی تھی، آج اس گھر میں رہ کر کے 7 سال ہو گئے ہیں، میں 14 سال کی ہو چکی ہوں، 7 سال سے اس مالک کا کام کرتی ہوں۔ میں بیمار ہوں تب بھی کام کرواتا ہے، مجھے تکلیف ہو تب بھی کام کرواتا ہے۔ جناب آپ بتائیں اگر بیمار ہوں تو کام کیسے کروں گی، اگر درد ہے تو کام کیسے کیا جائے گا؟ لیکن مالک جلاد ہے، کام نہ کروں تو ظلم و ستم کرتا ہے، مارتا پیٹتا